السلام علیکم۔ آخر کار سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں تو یہ آپریشن پہلے سے ہی جاری ہے۔ ستمبر 2023 سے یہ آپریشن تیزی سے جاری ہے اور اس کے نتائج بھی بہت اچھے سامنے آئے ہیں۔ لیکن کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے کہ جو سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کے معاملے میں ریزسٹنس سے کام لے رہا تھا۔ یہ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا ہے؟ یہ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن افغان مہاجرین، افغان پناہ گزین اور دیگر غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم لوگوں کو نکال کر جیلوں میں پہنچانا اور وہاں سے ان کے ملک واپس روانہ کرنے کا آپریشن ہے۔ اور آخر کار کے پی کے میں بھی اس آپریشن میں تیزی آ گئی ہے۔ پشاور میں گزشتہ روز آپریشن کے دوران 35 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہوٹلوں کی تلاشی لی گئی، ریسٹورنٹس کی تلاشی لی گئی، مختلف پارکس کی تلاشی لی گئی، دکانوں کی تلاشی لی گئی اور یہاں سے یہ 35 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بہت چھوٹا رزلٹ ہے، بارش کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف آپریشن میں کے پی کے کی گورنمنٹ اور پولیس بھی اب اسی طرح سے ایکٹیو نظر آئے گی کہ جس طرح سے باقی صوبوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اب تک پچھلے 2 سال کے دوران یعنی ستمبر 2023 سے لے کر اب تک تقریباً 21 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو پاکستان سے واپس بھیجا جا چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اگر اس سال کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو اس سال یعنی 1 جنوری سے لے کر اب تک 1.5 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک ایسا آپریشن ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ یہ آپریشن 3 صوبوں میں تو جاری تھا، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اس طرح سے رسپانس نہیں دے رہی تھی جس طرح اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جب آپریشن ہوتا تھا، کراچی میں جیسے آپریشن ہوا، کراچی میں اب بھی افغان پناہ گزینوں کی ایک تعداد موجود ہے، لیکن ان کے لیے اب شہر کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے۔ تقریباً 50 سے 60 ہزار کے درمیان افغان پناہ گزین جو ہیں وہ سندھ صوبہ کے اندر موجود ہیں۔ اب کراچی کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، کراچی کے اندر ان کو کھدیڑا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایک جگہ چھاپا مارا جاتا ہے تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے گھیرا تنگ ہو گیا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے نکل کر جو سندھ کے دوسرے شہر ہیں، جو اندرون سندھ کے شہر ہیں، ان کے اندر آ کر بسنا شروع کر دیا۔ اب ان شہروں کے اندر بھی جو ڈی پی اوز ہیں، جو وہاں کے پولیس اہلکار ہیں، ان کو ہدایات مل چکی ہیں کہ آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مضافاتی علاقوں میں جا کر چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی مشابہت ہمارے خیبر پختونخوا کے جو بھائی ہیں ان سے بہت زیادہ ہے، زبان کے معاملے میں بھی، حلیے کے معاملے میں بھی، اور وہ اپنی شناخت کو پختون شناخت بتا کر اپنے آپ کو بھیس بدل کر یہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جعلی شناخت بنا لیتے ہیں، جعلی شناختی کارڈ بنا لیتے ہیں، جعلی پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں، جعلی دستاویزات کی بنیاد پر پراپرٹیز خرید لیتے ہیں، دکانیں خرید لیتے ہیں، مکان خرید لیتے ہیں اور یہاں بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر فیملی ٹریز اگر اپنے نادرہ میں جا کر چیک کریں، اور خیبر پختونخوا میں تو یہ پرابلم بہت سویئر ہے، سب کو اپنے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ چیک کرنے چاہیے، اپنی فیملی ٹری چیک کرنی چاہیے۔ وہاں پر ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی ٹری کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے آج سے کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے، کسی سرکاری ریکوائرمنٹ کے لیے مجھے اپنے فیملی ٹری کی معلومات جو درکار تھی، جب میں نے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر 4 ایسے افراد موجود تھے کہ جو حلیے سے افغان لگتے تھے اور وہ ہماری فیملی ٹری کے اندر موجود تھے۔ اس کا حل کیا تھا؟ میں نے فوراً نادرہ کو اس کی درخواست دی اور ان کو فوری طور پر موو کر دیا گیا۔ اب یہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وسل بلوئنگ کریں، وہ بتائیں کہ ہمارے علاقے کے اندر یہاں پر افغان پناہ گزین موجود ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ انہوں نے مکان لے رکھا ہے، کرائے پہ لے رکھا ہے، جعلی دستاویزات پر پراپرٹیز لے رکھی ہیں۔ پولیس اہلکاروں کو بتائیں، خاموشی سے بتائیں۔ پنجاب میں تو 10,000 کا انعام بھی اس پر رکھا گیا تھا کہ آپ افغان پناہ گزینوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں سیکورٹی داروں کو، پولیس کو، اور آپ کو خاموشی سے، نہ آپ کا نام بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا اور آپ کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ پنجاب کے اندر بھی اب ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 سے 70 ہزار افغان پناہ گزین موجود ہے، آہستہ آہستہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پرابلم کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ پرابلم کیا رہا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے افغان پناہ گزینوں کو والنٹیرلی وہ جب یہاں سے جاتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے خود اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، افغانستان واپس جا رہے ہیں، تو وہ یہاں سے نکلتے ہیں، اپنا سامان لیتے ہیں اور کے پی کے میں جا کر وہ کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، ان کے رشتہ دار بھی وہاں بہت رہتے ہیں، دوست بھی ان کے وہاں بہت موجود ہیں،
تو ان سے وہ پناہ کی درخواست کرتے ہیں, خیمہ بستیاں لگاتے ہیں, وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں شہروں کے مضافات میں, دیہات میں, اور وہ جا کر وہاں پر رچ بس جاتے ہیں. تو ان کو ڈھونڈنا بھی وہاں سے بہت مشکل ہے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ ان کے بہت سارے سپورٹرز بھی موجود ہیں, افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد, افغان کاروباری لوگ موجود ہیں. یعنی جو پشاور میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پشاور میں جو بڑی پراپرٹیز ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جو افغان پناہ گزین ہیں, جو افغان غیر قانونی طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں, جو افغان سٹیزنز ہیں, جو پاکستانی شہری نہیں ہیں. بڑی پراپرٹیز, بڑے کاروبار, بڑی حویلیاں, بڑی گاڑیاں افغانوں کی ہیں. تو یہ لوگ ان لوگوں کی پناہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس وقت بھی کے پی کے اندر 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین موجود ہیں. ان کو نکالنے کے لیے کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اب یہ جو پشاور کے اندر آپریشن ہوا ہے, یہ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن جو ہے, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اس کو موسلا دھار بارش میں تبدیل ہونا ہوگا. اس آپریشن کو پشاور کے ہر گلی میں ہونا ہوگا, پشاور کے ہر محلے میں ہونا ہوگا, کے پی کے کی ہر ضلع میں, ہر قصبے میں, ہر محلے میں ہونا ہوگا, کیونکہ وہاں پر ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر قصبے میں بڑی تعداد میں افغان نیشنلز موجود ہیں, غیر قانونی طور پر مقیم موجود ہیں. اے سی سی والے موجود ہیں, وہ ابھی تک وہ تقریباً وہ تمام غیر قانونی ہو چکے ہیں. پی او آر کارڈ ہولڈرز موجود ہیں, وہ تمام کے تمام غیر قانونی ہیں. اس کے علاوہ جو اس سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ موجود ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر واپس پاکستان میں آتے ہیں. اب یہاں سے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے, ابھی 21 لاکھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. لیکن ایک خدشہ اور بھی ہے کہ پچھلے 4 سال سے 5 سال کے دوران 6 لاکھ ایسے ہیں لوگ جو کسی حساب کتاب میں نہیں آئے پاکستان میں, آئے اور چھپ گئے. آتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, پھر واپس نہیں جاتے, نہ انہوں نے کوئی رجسٹریشن کرائی ہے. تو یہ تعداد کم زیادہ ہوتی جاتی ہے. افغانستان کے اندر ایک سروے ہوا, سروے کے اندر معلوم ہوا کہ جو لوگ افغانستان کے اندر آ چکے ہیں ان کی خواہش, ان میں سے 5% کی خواہش ہے کہ ہم پھر واپس چلے جائیں افغانستان چھوڑ کے, یعنی کسی اور ملک میں جا کے بس جائیں. اور جب ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ کے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو آئے اور واپس چلے گئے, تو ان میں سے تقریباً 10% نے بتایا کہ ہماری فیملیز میں سے ایسے لوگ ہیں جو پڑوسی ممالک سے افغانستان اپنے ملک آئے واپس, لیکن پھر وہ واپس سے. لیکن اگر ہم 10% کی ریشو بھی لیں تو 20 لاکھ لوگ اگر پاکستان سے واپس افغانستان بھیجے گئے تو ان میں سے 2 لاکھ تو ضرور پاکستان میں واپس آ چکے ہیں. بارڈر اس طرح کا ہے کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن اب پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے بارڈر پر سیکورٹی بہت بڑھا دی ہے, کیونکہ دہشت گردی کے واقعات میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے. باجوڑ میں بھی حملہ ہوا ہے, اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی حملہ ہوا ہے. مختلف جگہوں پر جو طالبان کے دہشت گرد ہیں, جو ٹی ٹی پی والے ہیں, وہ اپنے افغان طالبان کے دوستوں کی مدد سے یہاں پر تشکیلیں بناتے ہیں, وہاں سے ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, پاکستان کے اندر آتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں. ہر تشکیل جو آتی ہے, یعنی 10 لوگ اگر آتے ہیں تو اس میں 3 افغان جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں اور 7 افغان پناہ گزین اس کے اندر, افغان طالبان کے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو یہاں پر افغان پناہ گزین موجود ہیں, یہ ان کے لیے سیف ہاؤسز فراہم کرتے ہیں, یہ ان کو اسسٹنس دیتے ہیں, یہ ان کے لیے سپورٹ بنتے ہیں, یہ ان کے لیے سہولت کار بنتے ہیں, اور یہاں سے ان کو کھانا پینا, اسلحہ, رہائش سب ان کو یہاں ملتا ہے. تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑے, چونکہ آپ جب کسی پر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک بہت بڑا آپریشن ہے یہ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کے پی کے اندر بھی ضرورت ہے. پچھلے دنوں کور کمانڈر ہاؤس میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا جس کے اندر فیصلے ہوئے کہ افغان پناہ گزینوں کو نکال باہر کرنا ہے, ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرنا ہے, دہشت گردی کے ہر نیٹ ورک کو توڑنا ہے, کیونکہ دہشت گردی سے جب تک نہیں نمٹا جائے گا, افغانستان کے راستے بند نہیں کیے جائیں گے, تو کے پی کے عوام سکون کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکیں گے. اور یہ آپریشن اب کے پی کے لوگوں کے اندر بھی ریلائزیشن آ گئی ہے. ان کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی سم ہاؤ اس میں تھوڑی جو ریزسٹنس ہوتی تھی وہ کم ہو گئی. اب وہ اجلاسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور اسپرٹ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, اور اب جو صوبائی حکومت ہے اس کے بھی آپریشنز تھوڑے تھوڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں.